لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ پروردگار عالم سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 میں ہم کو اور آپ کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور قیامت سے امید رکھتے ہیں، ومن یتولی، اور وہ لوگ کہ جو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ان کو ضرورت نہیں ہے نہ آخرت کی نہ پروردگار کی نہ سیرت رسول کی، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک پروردگار عالم بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد بھی ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں معصومین کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ جو کتابوں میں واقعات کی صورت میں ہیں، لیکن ہمارے علماء نے الحمدللہ محنت کر کے ان واقعات سے کچھ رولز اور کچھ قانون نکالے ہیں سیرت کے، اب وہ ہمارے اور آپ کے حوالے کیے ہیں۔ مرتضیٰ جعفر عاملی نے ابھی یعنی تقریباً 5-6 سال پہلے سیرت کے اوپر 30 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، وہ سیرت رسول کے اوپر ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ائمہ کی سیرت پہ اور معصومین کی سیرت پہ اپنی زندگی گزاریں، تاکہ قیامت میں جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ شب شہادت امام سجاد علیہ السلام ہے، لہذا کوشش یہ ہے آج کی مجلس میں کہ امام سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں اور امام ہی کی سیرت پیش کی جائے۔ امام کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے، امام سجاد کی زندگی، تو کل زندگی عمر ان کی 57 سال ہے، 57، جتنی امام حسین کی تھی، جس میں سے 2 سال اور کچھ مہینے آپ نے امام علی کے ساتھ گزارے ہیں، 12 سال تقریباً امام حسن کی امامت میں گزارے ہیں، 24 سال خود اپنے والد بزرگوار کی امامت میں، 23 یا 24 سال، اور باقی 34 یا 35 سال آپ نے خود اپنی امامت کی ہے۔ اس خطرناک دور میں کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آ گیا اور امام حسین کو قتل کر دیا گیا، 1 سال تک اہل حرم کو قید خانہ شام میں رکھا گیا، اس کے بعد پھر یہ مدینہ آئے اور پھر ان کے اوپر باقاعدہ ان کو واچ کیا جا رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اہل حرم کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ ائمہ کی ایک سیرت یہ ہے وہ جو بہت غور سے پڑھنا چاہیے ہم کو اور دیکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کس زمانے میں ہمیں کون سا کام کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں ایک ہی کام کرنا ہے ہم کو، نہیں۔ اگر آپ ائمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، مثلا امام صادق امام باقر کو آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی سیرت کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ 2 حکومتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، بنی امیہ بنی عباس،
دو حکومتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، دونوں اماموں نے یہ فرصت بہترین سمجھی اور اس کے بعد اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے بھی رسول کی حدیثیں تھیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، یہ دو اماموں کا صدقہ ہیں۔ ان دو اماموں نے مکتب کھولا، مدرسہ کھولا، کالج کھولا اور اس کے ذریعے سے جتنی فقہی حدیثیں تھیں سب کو دھیرے دھیرے کر کے بیان کیا، تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے شیعوں کو اجتہاد کے مرحلے میں کوئی خطرہ پیش نہ آئے، کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ 10,000 سے زیادہ، 20,000 سے زیادہ حدیثیں، ایک شاگرد کو 60 ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ ایسا تھا کہ یہاں پہ ابھی ہم کو دین کے معارف پہنچانا ہے۔ اسی طرح سے امام سجاد کا جو زمانہ ہے، چونکہ ابھی کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ان کو واچ کیا جا رہا ہے، یہ بہت زیادہ تبلیغات نہیں کر سکتے، گھر سے نکل کے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے اپنے گھر میں، کیوں؟ اس لیے کہ پابندی ہے۔ تو امام نے ایک دوسرا ایسا راستہ استعمال کیا جو غیر محسوس تھا۔ جب وہ راستہ طے ہو گیا تب دشمن کو سمجھ میں آیا کہ کیا کر کے گئے۔ اس راستے کا نام ہے دعا۔ امام سجاد نے دعا کو اپنا اسلحہ بنایا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا معنی یہ ہے کہ کچھ مانگ رہے ہیں، نہیں، مانگنے کا نام دعا نہیں ہے۔ امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ اٹھا کے دیکھیں، جس میں 54 دعائیں ہیں، اس کے علاوہ جو اور دعائیں ہیں، ابو حمزہ صومالی، یہ دیگر دعائیں، مانگنے کا نام دعا نہیں ہے۔ امام سجاد نے ان دعاؤں کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو بیدار کر دیا، کیونکہ زمانہ اتنا خطرناک تھا کہ راوی یہ لکھتا ہے کہ خود امام سجاد نے فرمایا کربلا کے واقعے کے بعد جب مدینے آ گئے کہ مکہ و مدینے میں میرے 20 چاہنے والے موجود نہیں ہیں۔ جس انسان کے پاس 20 چاہنے والے موجود نہ ہوں وہ کیا کرے گا؟ لہذا امام نے کہا کہ ابھی چونکہ معارف ان کے دلوں میں عقیدہ نہیں ہے خدا کا، لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کے ذریعے ان کے ذہن کو بیدار کیا جائے، دعاؤں کے ذریعے عقیدہ اسلامی کو ان کے اندر ڈالا جائے۔ لہذا آپ دعائیں اٹھا کے دیکھیں امام سجاد کی، انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ لاسٹ ایئر بھی میں نے دعائے ابو حمزہ صومالی سے ایک جملہ کوٹ کیا تھا، امام نے جو پروردگار سے جنت طلب کی تھی۔ آج پھر میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اسی بات کو، کہ اہل بیت علیہ السلام کے در سے اگر ہم نے توحید لی، ہم نے معرفت اسلامی لیے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کسی اور کے در پہ چلے گئے تو ہم کو توحید کے وہ مطالب نہیں مل پائیں گے جو اہل بیت کے در سے ملیں گے۔ ہم اور آپ خدا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم اور آپ خدا کو پہچانتے ہیں نشانیوں سے۔ قرآن کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم دکھا دیں گے اپنی نشانیوں کو پوری کائنات میں اور تمہارے وجود کے اندر، یہاں تک کہ تمہارے لیے میرا وجود ظاہر ہو جائے۔ تو ہم جتنے بھی ہیں جناب آدم سے لے کے اب تک، رب سے لے کے قیامت تک جو لوگ آئے ہیں معصومین کے علاوہ، ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے توحید کو جو پہچانا ہے وہ نشانیوں سے پہچانا ہے۔ ہم نے بہتے ہوئے دریا کو دیکھا تو ہم سمجھے کہ اس دریا کو کوئی بہانے والا ہے، جو بہانے والا ہے وہی خدا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھا، اس کو دیکھ کے خدا کو مان لیا۔ ہم نے درخت کے اوپر پھلوں کو دیکھا تو خدا کو مان لیا۔ ہم نے سورج و چاند کو دیکھا تو خدا کو مان لیا۔ تو ہمارا خدا مرہون منت ہے ان نشانیوں کا جو پروردگار نے اس کائنات میں رکھی۔ اگر یہ نشانیاں نہ ہوتیں تو ہم خدا کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے ہم کو آنکھوں کا نور دیا، اللہ نے ہم کو عقل دی، ان دونوں چیزوں کو ملا کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، توحید کو مان لیا، تو ہمارا آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توحید کو نشانیوں سے مانا، اور مشکل پیش اس لیے نہیں آئی کہ نشانیاں پہلے تھی، ہم بعد میں تھے۔ ہمارا وجود، توجہ رکھیے گا، ہمارا وجود بعد میں تھا، اللہ کی نشانیاں پہلے تھیں۔ سورج و چاند، دریا و پہاڑ، زمین و آسمان، یہ سب پہلے خلق ہوئے ہیں، ہماری خلقت بعد میں ہوئی ہے۔ تو ہم کو تو کوئی پریشانی پیش نہیں آئی خدا کو پہچاننے میں، ہم نے نشانیوں کو دیکھا، ہم نے خدا کو پہچان لیا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے جہاں پہچاننے والا پہلے ہے، نشانیاں بعد میں ہیں؟
اہل بیت کے سلسلے میں کیا کریں گے آپ کہ وہاں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خدا کو نشانیوں سے پہچانا ہو، جیسے کہ آپ حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، آپ کا نور پہلے تھا، یہ ساری چیزیں بعد میں تھیں، تو ان کے لیے کیا کریں گے کہ جو نشانی توحید سے پہلے ہوں انہوں نے خدا کو کیسے پہچانا؟ بس یہی فرق ہے امت میں اور معصوم میں۔ امت اپنے خدا کو نشانیوں سے پہچانتی ہے، معصوم خدا کو خدا سے پہچانتا ہے۔ معصوم کو نشانیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا امام علی علیہ السلام دعائے صبا میں ارشاد فرماتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات کے اوپر اپنی ذات کے ذریعے ہم کو رہنمائی کروائی ہے، ہم وہ ہیں جو نشانیوں کو دیکھ کے خدا کو نہیں مانتے۔ امام حسین دعائے عرفہ میں کیا فرماتے ہیں؟ امیت عین لا تراک، اے پروردگار وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے نہیں دیکھ رہی ہیں۔ اے میرے مالک تو پوشیدہ کب ہے جب تجھے تلاش کیا جائے، تو رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اسی مطلب کو جب امام سجاد نے پیش کیا دعائے ابو حمزہ صومالی میں تو آواز دیتے ہیں، بکا عرفتک، اے پروردگار میں نے تجھے تیری وجہ سے پہچانا ہے۔ ہم کو کسی چیز کی اور کسی اور نشانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انت الذی دللتنی علیک، اے پروردگار تیری ذات تھی جس نے ہم کو تیری طرف رہنمائی کی۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا، لولا انتا لم ادرے ما انتا، اے میرے پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے۔ امت اور امام کا فرق سمجھ میں آیا؟ امت محتاج ہے ان نشانیوں کی، لیکن امام نشانیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ذات سے خدا سے ذات خدا کو پہچانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا ان کی توحید میں اور ہماری توحید میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ چونکہ ہم نے نشانیوں کے ذریعے خدا کو پہچانا، لہذا جیسے ہی ہاتھ اٹھا پروردگار کی بارگاہ میں، نہ کوئی ادب، نہ تمیز، نہ تہذیب، پروردگار ایک گاڑی دے دے، پروردگار ایک گھر دے دے، پروردگار نوکری نہیں دے دے، لیکن ان معصومین نے ہم کو سکھایا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کیسے مانگا جاتا ہے، وہ مجھے عرض کرنا ہے۔ اسی دعا میں، دعا ابو حمزہ صومالی میں، ابو حمزہ صومالی امام کے شاگرد ہیں، چوتھے امام کے، اور بعد میں بھی رہے چھٹے امام تک، کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کو اپنے زمانے کا سلمان فارسی کہا جاتا ہے، ابو حمزہ صومالی کو۔ امام نے ان سے یہ دعا نقل کی، دعا امام کی ہے، نام ان کا پڑ گیا۔ یہ بھی ہمارے ائمہ کا کرم ہے، یہ وہاں ہوتا ہے، یہ وہاں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آرٹیکل لکھا ہے 2-3-4 پیج کا تو ایک دفعہ اوپر نام لکھیں گے، 2-4 مرتبہ کوشش کریں گے بیچ میں نام آ جائے، اور پھر جب آرٹیکل ختم ہوگا تو پھر نیچے نام ہوگا کہ فلاں ابن فلاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اپنا تو کچھ ہے نہیں، لیکن جہاں دینے سے کچھ خرچ نہ ہو وہاں دعا اپنی ہوتی ہے، نام کمیل کا ہوتا ہے۔ دعا اپنی ہوتی ہے، نام ابو حمزہ صومالی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں دینے سے کم نہیں ہو رہا ہے۔ اسی دعا میں ایک مقام پہ امام نے تہذیب و تمیز سکھائی ہے توحید کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُ مَوْلَايَ ذُنُوبِي فَزَعْتُ، اے پر عجیب منظر ہے، یعنی معصوم پروردگار کی بارگاہ میں ارشاد فرمائے، اے میرے پروردگار جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں، اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہاں میں کروں گا کیا قیامت میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ہاں تصور گناہ محال ہے، معصوم کے پاس تصور گناہ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے پروردگار جب میں اپنے گناہ کی طرف دیکھتا ہوں تو میں چلانے لگتا ہوں، میں پریشان ہونے لگتا ہوں۔ اس کے بعد فوراً پھر امام نے ایک تہذیب سکھائی کہ فقط مایوس نہ ہو خدا کی بارگاہ میں، وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ تَعِمْتُ، اور میرے پروردگار جیسے ہی میری نگاہ تیرے کرم پہ پڑتی ہے میرے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا ایسا کریم خدا ہو، ایسا بزرگ خدا ہو، ایسا بلند خدا ہو، اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 2 باتیں امام نے فرمائی، اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرٌ رَام، اے پروردگار اگر تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے بھی مجھے معاف کر دیا تو تو اس قابل ہے کہ تو معاف کر دے۔ وَإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظَالِمٍ، اور پروردگار اگر تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب کر دیا تو تو ظالم نہیں ہے۔
بقول بعض بزرگان کے ان جملوں پہ رحمت کو کیوں نہ جوش آ جائے. سال گزشتہ بھی میں نے لاسٹ ایئر عرض کیا تھا کہ خدا کی رحمت کو چھیڑنے کے طریقے ہیں. ساز الہی کو چھیڑا جاتا ہے، جیسے شعرا کو چھیڑا جاتا ہے نا. جو بڑے شعرا ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے سامنے نہیں پڑھتے ہیں. آپ کہتے رہیے نہیں پڑھیں گے کہ بڑے شاعر ہیں، چھوٹا موٹا شاعر پڑھ دے گا. لیکن آپ اس کے سامنے ایک چبھتا ہوا شعر پڑھ دیجئے، اس کی شاعری کی رگ بھڑکے گی اور وہ شعر پڑھنا شروع کر دے گا. اسی طرح سے رحمت الہی کے ساز کو چھیڑنا پڑتا ہے. رحمت الہی کے ساز کو چھیڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں آؤ تو پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، پھر اس کی رحمت سے امید لگاؤ. نہیں کہ فوراً مانگنا شروع کر دے پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے. ہم لے کے گئے کیا ہیں اس کی بارگاہ میں؟ تو امام ہم کو ادب دعا بتا رہے ہیں، توحید کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے جاؤ تو خود بخود رحمت پروردگار کو جوش آ جائے گا. اور ایک بار رحمت پروردگار کو اگر جوش آ گیا تو لینے والے کا دامن تنگ پڑ جائے گا، دینے والے میں کمی نہیں آئے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے. یہ معصومین کے علاوہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ خدا کو کوئی پہچان لے گا یا خدا کی کوئی تعریف کر لے گا. امکان نہیں. قرآن ہے، میں قرآن عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. کوئی بھی پروردگار کی تعریف نہیں کہ منزہ ہے پروردگار ہر تعریف سے. کوئی بھی پروردگار کی تعریف نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں. توجہ رکھیے گا یہاں پر، مخلص نہیں، مخلص تو ہم اور آپ ہیں. مخلص ہم اور آپ ہیں. اس لام کے اوپر جب زبر آ جائے تو مخلص بن جاتا ہے. مخلص معصومین ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی پروردگار منزہ ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے مگر اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہیں. شیطان نے جب اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں زندہ رہوں، پروردگار نے کہا یوم معلوم کی تم کو اجازت دیتا ہوں، تو پلٹ کے کیا کہا تھا ناشکری میں شیطان نے کہ اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. لیکن وہاں ایک اعتراف کیا شیطان نے، میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا. میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں سب کو بہکا دوں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا. اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کی نگاہ میں بھی کچھ ایسے بندے ہیں جو صاحب عصمت ہیں. کچھ بندوں کو شیطان بھی معصوم مانتا ہے. اب آپ سوچئے وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا کہ جس کو خود شیطان معصوم مان رہا ہو وہ اس کو معصوم نہ مان رہا ہو. کتنا بڑا شیطان ہوگا وہ. تو معصومین کے علاوہ کوئی اصلاً تصور نہیں کر سکتا کہ پروردگار کی تعریف کر لے یا پروردگار کو پہچانوا لے. لہذا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ان کے در پہ آ جائے انسان، خود بخود توحید سمجھ میں آ جائے گی. یہ ہے ادب. اب باتیں اس میں بہت ہے لیکن جو کہ وقت نہیں ہے، مجھے ایک دوسری طرف لے کے جانا ہے آپ کے ذہن کو، اس سیرت کی طرف لے کے جانا ہے کہ اس زمانے میں بہت ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں میرے دوستوں اور عزیزوں کہ گمراہ کرنے کے لیے بہترین طریقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ آپ مقدسات کے ذریعے کسی کو گمراہ کریں. اس میں پتہ بھی نہیں چلے گا انسان کو اور گمراہ بھی ہو جائے گا. مثلا ایک مسئلہ ابھی چلا ہوا ہے، ہندوستان میں بہت ہے، پاکستان میں بھی ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عجیب لوگ ہیں، عجیب مولوی ہیں، عجیب عالم ہیں. خود ہی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. کوئی انکار کرے گا اس مجمع میں؟ ہر آدمی کہے گا جب تک علی ولی اللہ نہیں کہیں گے تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بغیر علی ولی اللہ کہے ہوئے ایمان کامل نہیں ہو تو نماز کیسے کامل ہو جائے گی؟ لہذا تشہد میں آپ کو اشہد ان علی ولی اللہ کہنا واجب ہے ورنہ آپ کی نماز باطل. دیکھیں مقدس چیزوں کے ذریعے گمراہ کرنا. کون ہے اس مجمع میں جو اس بات سے انکار کرے گا؟ آدمی گھبرا جائے گا فوراً، بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان کامل نہیں ہوا تو نماز کیسے کامل ہو جائے گی. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ کراس کوشچن کر لیجیے گا فوراً اس کے اوپر، دیکھیے جواب دیتا ہے کہ نہیں. بے شک جب تک علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں ہوگا نماز قابل قبول نہیں ہے، کامل نہیں ہے. لیکن ایک سوال کریے اس سے کہ کیا حسین ابن علی کے ذکر کے بغیر نماز کامل ہو جائے گی؟ ہو جائے گی کامل نماز. حسین نے نماز کو بچایا ہے کربلا میں. حسین کا نام نماز میں نہ آئے نماز کامل امکان ہے؟ نہیں ہے.
سید سجاد زین العابدین جو عبادت ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، ان کا تذکرہ نماز میں نہ آئے نماز کامل ہو جائے گی؟ کہا نہیں۔ محمد باقر امام صادق جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں تبھی تو نماز ہم تک پہنچی ہے، ان کے تذکرے کے بغیر کامل ہو جائے گی نماز؟ نہیں۔ وہ جو ساری زندگی جیل میں عبادت کرتے رہے امام کاظم، ان کے بغیر نماز کامل ہو جائے گی؟ جتنے ائمہ ہیں کسی کے تذکرے کے بغیر کامل ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی۔ کہ اسی لیے تو ہم سارا تذکرہ جمع کر کے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب آپ کہتے ہیں پروردگار رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پہ، تو یہ آل کہاں تک جا رہی ہے؟ اس آل میں تو سب کا تذکرہ آ گیا، نماز خود بخود کامل ہو گئی۔ اور یہ واقعاً یہ بات ہے کہ بغیر اہل بیت کے تصور کے نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی اور کا تصور آ جائے تو نماز باطل، نماز صرف خدا کے لیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ سورہ ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں انعمت علیہم، پروردگار ہم کو ان لوگوں کے اوپر راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو وہ لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ معلوم ہوا کہ اہل بیت وہ شخصیات ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ نماز میں نہ آئے تو نماز باطل، بغیر ان کے تذکرے کے نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن مقدسات کے ذریعے سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو وہ میں سیرت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی عمل میں امام سے آگے نہیں جا سکتا۔ ہاں، امام سے بڑا کوئی انقلابی نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ امام خمینی جب انقلاب لے کے آئے تو لوگ آ کے بڑا مشورہ دیتے تھے امام کو کہ یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ امام نے کہا کہ ہم سے بڑا انقلابی نہیں ہو، تو ہم نے انقلاب برپا کیا۔ اسی طرح کوئی امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا عمل میں۔ اگر امام کو امام مانتے ہیں تو پیچھے رہنا پڑے گا۔ اب آئیے امام سجاد کی سیرت دیکھتے ہیں۔ دربار شام میں امام سجاد کھڑے ہوئے ہیں، دربار شام میں کھڑے ہوئے ہیں امام سجاد۔ یزید کا غلام خطبہ دے رہا ہے اہل بیت کے خلاف، سنتے رہے امام سجاد۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو کہا یزید اگر تو کہے تو میں بھی اس لکڑی پہ جا کے کچھ کہوں۔ توجہ رکھیے گا، میں بھی اس لکڑی پہ جا کے کچھ کہوں۔ اب چونکہ امام نے میرے کہہ دیا ہے کہ وہ لکڑی ہے، ساری دنیا اس کو ممبر کہتی رہی، ممبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام نے کہا لکڑی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس کے معنی یہ کہ سیرت امام کیا ہے کہ جس جگہ سے قرآن حدیث اور شریعت کی باتیں بیان ہو وہ ممبر ہے، چاہے کسی چیز کا بنا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ لکڑی کا بنا ہو، 4-5 زینے ہوں تب اس کو ممبر کہا جائے گا۔ ہو سکتا ہے، توجہ رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ کجاووں کا بنا ہو لیکن ممبر ہوگا۔ لیکن یزید کے دربار میں قیمتی ممبر رکھا ہو، لیکن میرے امام نے کہا کہ یہ لکڑی ہے، ممبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے شریعت کی باتیں نہیں ہو رہی، یزید کی تعریف ہو رہی ہے۔ یزید مجبور ہو گیا، امام سجاد کو کہا کہ آپ جائیے خطبہ دیجیے۔ اب جو امام سجاد نے خطبہ دیا تو قیامت آ گئی دربار میں۔ یزید نے دیکھا کہ اگر یہ خطبہ دیتے رہے تو ہماری حکومت تو گئی۔ کیا کیا؟ مؤذن کو بلایا، کہا اذان دو۔ کیوں اذان دو؟ تاکہ ان کا خطبہ روکا جائے۔ یہ بات ہم کو آپ کو پتا ہے کہ امام سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے اذان دی گئی، امام سجاد کو نہیں پتا تھا، لیکن امام سجاد نے احترام اذان میں خطبے کو روک دیا۔ یہ سیرت ہے، یہ واقعہ نہیں ہے۔ اس سے آپ سیرت کا رول نکالیے کہ جہاں امام رک جائے وہاں پہ امت کو بھی رک جانا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ رک گئے تھے ٹھیک ہے ہم نہیں رکیں گے، اگر نہیں رکے تو امام سے آگے بڑھ گئے۔ امام نے کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام وہاں پہ نہیں رکتے، اپنا خطبہ جاری رکھتے تو یزید نے کیا کہا تھا یہ تو خارجی ہیں، ان کا تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھا اذان ہو رہی ہے، اپنا خطبہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ امام نے ساری راہیں بند کر دیں یزید کے لیے، خطبہ اپنا روک کے ایک سیرت دی کہ دیکھو جہاں دین کی توہین ہو رہی ہو وہاں ہماری سیرت کو استعمال کرو، ہماری سیرت کو اختیار کرو۔ دین کو بچانا اہم ہے، اپنی شخصیت کو منوانا اہم نہیں ہے۔ لہذا جب امام نے کہہ دیا کہ وہ ممبر نہیں ہے تو وہ ممبر نہیں ہے۔ اب ایک مشکل اور ہمیں مقدسات، یہ امام کی سیرت سے بہت سیکھنا پڑے گا ہم کو۔ ایک مسئلہ اور آ گیا ہے، کافی دنوں سے ہے،
پبلک کو بانٹنے کے لیے، مقدس پبلک کو تقسیم کرنے کے لیے. یہ میں نے اس سے پہلے ہی 5 سال پہلے یہاں عرض کیا تھا. یہ بات بہت ضروری ہے. بات اب وہ کہا جاتا ہے، وہ جب مجلس ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہ فلاں مولانا صاحب آئے ہیں پڑھنے کے لیے. کیسی مجلس پڑھ رہے ہیں؟ تبلیغی پڑھ رہے ہیں یا فضائلی مجلس پڑھ رہے ہیں؟ تو فضائل پڑھ رہے ہیں وہ. تو جس کو فضائل پسند ہے وہ سننے کے لیے جا رہا ہے. اور تبلیغی مجلس پڑھ رہے ہیں، تبلیغی مجلس میں نہیں جائیں گے. دیکھیں مجمع کو تقسیم کر دیا ذہنی طور پر. کس نے اجازت دی ہے ہم کو کہ ہم یہ کہیں کہ تبلیغی مجلس ایک الگ چیز ہے اور فضائل والی اہل بیت والی مجلس الگ چیز ہے؟ قرآن کو پڑھیے سمجھ میں آ جائے گا. جو تبلیغ ہے وہی فضائل ہیں. دو چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے رسول سے کیا کہا جب مکے سے پلٹ رہے تھے رسول اکرم؟ یا ایھا الرسول بلغ. ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے. کس چیز کی تبلیغ کرنا ہے؟ علی کی ولایت کی تبلیغ کرنا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ فضائل اور تبلیغ دو چیز نہیں ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں. پبلک کو بانٹیے نہیں، آپ مجمع کو تقسیم نہیں کریے، ممبر کو تقسیم نہیں کریے کہ یہ فضائل والا ممبر، یہ تبلیغ والا ممبر ہے. نہیں عزیزو، وہ ممبر جس سے تبلیغ ہوگی اسی سے فضائل بیان ہوں گے، جس سے فضائل بیان ہوں گے اسی سے تبلیغ ہوگی. اور بات سنتے جائیے گا، جب تک فضائل بیان نہیں ہوں گے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا، اور جب تک تبلیغ نہیں ہوگی فضائل کا حق ادا نہیں ہوگا. کیسے؟ میں بتا دوں آپ کو، آپ انکار نہیں کر سکتے. میں آیا ممبر پہ تبلیغ کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ مومنین سے نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، جہاد کریے. اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہا مولانا ذرا نماز کی ڈیفینیشن تو بیان کریے. میں نے کہا نماز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان ایک ایسا رابطہ قائم ہو جائے کہ درمیان میں کوئی نہ ہو. یہ تبلیغ ہو رہی ہے، یہ نماز کی تبلیغ کر رہا ہوں میں نے جیسی ڈیفینیشن بیان کی اس نے کہا یہ تو تھیوری ہے مولانا، پریکٹیکلی کہاں ہے؟ تو پریکٹیکل دکھانے کے لیے یا محالہ اہل بیت کے در پہ جانا پڑے گا کہ نہیں؟ کہ علی جب نماز پڑھ رہے تھے عام حالات میں جب پیر سے تیر نکالنا چاہا تو اتنا درد ہوا کہ لوگ تیر نہیں نکال پائے، لیکن جیسے ہی نماز کی حالت میں آئے علی ابن ابی طالب کے قدموں سے تیر نکال دیا گیا، پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ نماز کا تذکرہ تو ختم ہوا ہی اہل بیت کے تذکرے پہ. تو کون کہتا ہے کہ اہل بیت الگ ہے اور تبلیغ الگ ہے؟ آپ روزے کا تذکرہ کریں اور اس میں کہیں کہ بھئی ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم ایثار کرتے ہیں. روزے کا مطلب ایثار کرنا، اپنے کو روکنا. کہ کوئی ڈیفینیشن تو یہ آپ نے تھیوری بتائیے، پریکٹیکل بتائیے. تو پھر در اہل بیت پہ جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا؟ کہ 3 دن تک انہوں نے روزہ رکھا، روز افطار کے وقت فقیر آیا روٹیاں لے کے چلا گیا. تو دین کا کوئی تبلیغی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اگر جب تک اہل بیت کو نہ بیان کیا جائے وہ پورا ہو جائے. تو ہمیں آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ ہم مجمع کو تقسیم کر دیں؟ جب خدا نے تقسیم نہیں کیا اور کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے ولایت کی. تو اس چیز سے دیکھیں مقدسات سے اگر کوئی آپ کو گمراہ کر رہا ہے تو آنکھیں بہت کھلی ہونا چاہیے. سامری ٹہلتے رہتے ہیں معاشرے میں، سامری کا کام ہی ہے مقدسات کے ذریعے لوگوں کو. دیکھیے آپ سے اگر کوئی آگے کہے اس مجمع سے کہ علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو تو کون مانے گا؟ کوئی بے وقوف مانے گا؟ نہیں، وہ مقدسات کے ذریعے آئے گا، اس کے ذریعے آ کر گمراہ کرے گا. لہٰذا اس ممبر کو تقسیم نہیں ہونے دیں، اس مجمع کو تقسیم نہیں دیں. پروردگار محتاج نہیں ہے 2 کام کرنے کے لیے 2 چیز کا. ہاں محتاج نہیں ہے پروردگار. وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ پانی پہ اپنا عصا مارو پل بنے گا. جس پل سے موسیٰ کو گزار رہا ہے اسی پل سے فرعون کو ڈبو رہا ہے. اس کو 2 پل بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ایک دفعہ یہ پل ادھر بنے گا، یہ فرعون والا پل ہے، یہ موسیٰ والا پل ہے. نہیں، جس پل سے موسیٰ گزر جائیں گے اسی سے ہم ڈبو دیں گے. 2 ممبر کی ضرورت نہیں ہے غدیر میں کہ ایک رسالت کا ممبر ہو ایک امامت کا ممبر ہو. ممبر ایک ہوگا، رسالت اور امامت جمع ہو جائے گی. کیونکہ اب رسالت جانے والی ہے، یہ ممبر امامت کے پاس آ جائے گا. اور گھبرائیے بھی نہیں. دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تشیع کی. یہ تو سنا ہے آپ نے تاریخ میں
کہ علی ابن ابی طالب کے خلاف 70,000 ممبروں سے 40 سال تک امام علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہا گیا. کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ یہ تاریخ نے لکھا ہے، ہماری تاریخ نہیں، یہ غیروں کی تاریخ ہے کہ 70,000 ممبروں سے 40 سال تک شام میں جہاں جہاں امیر شام کی حکومت تھی وہاں نماز جمعہ کا خطبہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا تھا جب تک امام علی پہ لعنت نہ کر لی جائے معاذ اللہ. مرحوم صاحب جواہر نے اپنی کتاب میں مسجد کی 2 قسمیں لکھی ہیں، مسجد ملعونہ و مسجد مبارکہ. مسجد مبارکہ وہ ہے جو خدا کی محبت میں بنائی جائے، مسجد ملعونہ وہ ہے جو اہل بیت کی دشمنی میں بنائی جائے. امیر شام کا ایک خطیب نماز جمعہ پڑھا کے پلٹ رہا تھا، گھر پہنچنے سے پہلے اس کو خیال آیا کہ آج ہم نے نماز جمعہ کے خطبے سے پہلے تو علی اور اولاد علی پہ لعنت پڑھی نہیں، آج میری نماز کیا ہوگی؟ وہیں پہ کھڑے ہو کے 1000 مرتبہ اولاد علی اور علی پہ لعنت پڑھی اور اس کے کفارے میں ایک مسجد وہیں پہ بنائی. دیکھیں یہ بھی مسجد ہے، مقدس ہے، کیا کریں گے آپ؟ لیکن یہ مقدس مسجد کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی دشمنی میں بنائی گئی ہے. توجہ رکھیے گا. 70,000 ممبر. اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پورے مجمع سے 70,000 میں سے 7,000 وہ ممبر دکھا دیجئے، ابھی نشانی بتا دیجئے کہ ہے کہیں رکھا تو یہی وہ ممبر ہے کہ جس سے علی اولاد علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا. کہیں گے 70,000 چلیے بہت ہے، 700 دکھا دیجئے. 700 بھی بہت ہے، 7 دکھا دیجئے. ہمیں تو کہتا ہوں 7 بھی بہت ہے، آپ ایک ممبر نشاندہی کر دیجئے کہ یہی وہ ممبر ہے کہ جس سے علی اور اولاد علی کو برا کہا جاتا تھا. نہیں، وہ 70,000 ممبر تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اسلام میں کثرت کا کوئی معیار نہیں ہے، لیکن غدیر میں ایک ہی ممبر تھا. غدیر میں ایک ہی ممبر تھا، لیکن آج جس امام بارگاہ میں جائیں گے وہ ممبر نظر آئے گا، جس مسجد میں جائیں گے وہ ممبر نظر آئے گا. معلوم ہوا جسے خدا بچانا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جسے خدا مٹانا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. یہ سیرت ہے. مقدسات کے ذریعے گمراہی. امام سجاد کہتے ہیں ہماری سیرت پہ عمل کرو. بس آخری بات اور زحمت تمام، میں نے باتیں تو اور تھیں، وہ سیرت جو مجھے عرض کرنا ہے امام سجاد کی زندگی ملے گی، تمام ائمہ کی زندگی ملے گی. وہ ہے انسان کا اپنا ایٹیٹیوڈ، انسان کی اپنی باڈی لینگویج. یعنی آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ ظالم کو آپ سے ذرا سی امید پیدا نہ ہونے پائے، ذرا سی امید پیدا نہ ہو. یہ سیرت ہے. یعنی اتنے آپ محکم ہو، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ وہ ذرہ برابر امید نہ رکھتا ہو آپ سے. ابھی جب ایران کا الیکشن ختم ہوا اور آغا روحانی آئے تو اسرائیل کے طرف سے جو بیان آیا وہ یہی تھا، نہ ہم کو اس سے پہلے والوں سے کوئی امید تھی نہ ان سے کوئی امید ہے. ہونا بھی نہیں چاہیے، جو کہ ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ ظالم کو ذرا سی امید نہیں ہونا چاہیے ہم سے. امام سجاد کہتے ہیں کہ اپنے کردار کو اتنا محکم بناؤ کہ ظالم کو امید، ذرہ برابر امید نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ٹھیک ہے حسین ابن علی مار دیے گئے کربلا میں، خیمے جل گئے، بیویوں کے سر سے چادر چھن گئی، سید سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، یزید کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں دربار میں، پورا دربار یزیدیوں کا ہے، سب اس کے ماننے والے ہیں، تخت و تاج اس کا ہے، حکومت اس کی ہے، اسلحہ اس کا ہے. تو یہاں پہ تو یزید کو ایک بار تو سید سجاد سے کہنا ہی چاہیے تھا کہ تمہارے بابا نے ہماری بیعت نہیں کی، چلو کوئی بات نہیں، ہم نے ان کو مار دیا، اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ ہماری بیعت کرو. ہے کسی تاریخ میں کہ سید سجاد سے کوئی بیعت کا مطالبہ ہوا ہو؟ کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو بیمار ہے، یہ تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے، کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو پہنے ہوئے لیکن کردار بڑا مضبوط ہے. ظالم کو ذرا سی امید پیدا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اب سوال یہ، بس آخری بات، سوال یہ ہے کہ یزید نے امام سجاد سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جب حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ ہوا تھا تو وہ جو امام حسین نے انکار بیعت کا جو طریقہ استعمال کیا، اس طریقے کے بعد یزید قیامت تک کے لیے مایوس ہو گیا.
دیکھیں یہ بیعت کوئی نئی چیز نہیں امام حسین سے مانگی گئی ہو. جناب آدم سے سلسلہ شروع ہوا, شیطان نے آ کے بیعت کا مطالبہ کیا, آدم نے انکار کر دیا, لیکن شیطان مایوس نہیں ہوا, فرعون بن کے موسیٰ کے سامنے آ گیا. موسیٰ نے انکار بیعت کیا لیکن فرعون مایوس نہیں ہوا, نمرود بن کے ابراہیم کے سامنے آ گیا. ابراہیم نے انکار بیعت کیا تو یہ بادشاہ بن کے عیسیٰ کے سامنے آ گیا. عیسیٰ نے انکار بیعت کیا تو یہ ابو لہب ابو جہل بن کے رسول اکرم کے پاس آ گیا کہ ہم بیعت کو, سب بیعت کا انکار کرتے رہے, سب بیعت کا انکار کرتے رہے. حسین انبیاء کی تاریخ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے. آج آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہے, السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. اے نوح کے وارث, اے ابراہیم کے وارث, اے موسیٰ کے وارث. لائق وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کے ادھورے کام کو پورا کر دے. حسین ابن علی آدم سے لے کے امام حسن تک کی تاریخ کو دیکھ رہے تھے کہ انکار ہوتا جا رہا ہے, مطالبہ چلتا جا رہا ہے, ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے, دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے. تو صحیح کربلا کے میدان میں ایسا انکار کروں گا, ایسی امید توڑوں گا ظالم کی کہ دوبارہ پھر کبھی تاریخ بشریت میں ہمارے والوں سے ان کے والے بیعت کا مطالبہ نہ کر سکے. لہذا جب انکار بیعت کی بات آئی تو حسین ابن علی نے تو یزید کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنی زبان سے یزید کا نام لے کے کہتے کہ یزید میں حسین ابن علی یزید تیری بیعت نہیں کروں گا. اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیتے تو یزید پھر سید سجاد کے سامنے آ کے کہتا تمہارے بابا نے بیعت نہیں کی, ہم بیعت مانگ رہے ہیں. حسین نے کیا کہا, مثلی لا یبایع مثلا, یزید مجھ جیسے کردار والا تجھ جیسے کردار والے کی بیعت نہیں کر سکتا, بیعت کو کربلا میں دفن کر دوں گا. اب کسی سے بیعت کا مطالبہ اس لیے نہیں ہوگا, سید سجاد یزید کے سامنے کھڑے ہیں, یزید بیعت کا مطالبہ کرے تو کیسے کرے, اس لیے کہ وہ تو سمجھ رہا ہے یہ حسین والا ہے. اس کو تو اندازہ ہے کہ میں بیعت کا مطالبہ کیسے کروں. اس کے باپ نے تو کہہ دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی, تو جب تک مجھ جیسا ہے حسین جیسا کسی کی بیعت نہیں کرے گا. یہ مسئلہ رکا نہیں, یہ مسئلہ آج بھی ہے. سارے مسلم ممالکوں سے بیعت کا مطالبہ ہے کہ آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آ جائیے, اتنا دے دیں گے, اتنا دے دیں گے. لیکن جو حسین والا ہے اس سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہے, اس سے تو یہ کہ آئیے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, مسئلے کو حل کر لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ گیا ہے کہ حسین نے تو قیامت تک کے لیے انکار بیعت کر دیا, لہذا اب ان سے بیعت کا مطالبہ ہی بیکار ہے, اپنی زبان خالی ہے. لہذا سیرت یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کمزور نہ پڑو کہ تم سے امید لگا لے کہ تم کو استعمال کر لے ذرہ برابر, بلکہ اپنی قوت دکھاؤ, اتنی قوت دکھاؤ کہ جس طرح سے میدان غدیر میں شیطان مایوس ہو گیا اسی طرح تمہاری قوت کو دیکھ کے تمہارا دشمن مایوس ہو جائے. بس عزیزوں میں نے زحمت تمام کی, آپ کی وقت ہو گیا. اتنی قوت جو وہ بنا رہا ہو وہ نہ بناؤ, اس سے 2 قدم آگے بڑھ جاؤ. دیکھیں وہی بناؤ گے تو کون سا کمال کیا ہے. دیکھیں ابھی یہ پاکستانی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈرون کو گرا سکتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اتار سکتے ہیں. دیکھیں 2 قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے. لیکن جو حسین والے ہیں انہوں نے اتار کے دکھایا, اور نہ صرف اتار کے دکھایا, اپنا بنا کے دکھایا. دیکھا ہوگا آپ نے تصویر, اپنا بنا کے دکھایا. اور نام کیا رکھا؟ فطرس. اللہ اکبر. دیکھیے ریزن دیکھیں فطرس کیوں, دیکھیں ڈرون کا کام ہے پرواز کرنا. فطرس نام کیوں رکھا؟ دیکھیں فطرس جب امام حسین کے گہوارے سے مس ہو کے جا رہا تھا تو یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا پرواز میں. اب دیکھیں اب سارے ممالک کھڑے ہوں گے کہ ہم بھی بنا لیں گے, ہم بھی بنا لیں گے. نہیں بنا, فطرس کو نہیں بنا سکتے, اور کچھ بنا لیجئے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ فطرس کو بنانے کے لیے حسین جیسا آقا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. دشمن کو آپ ذرہ برابر موقع نہیں دیں, اور نہیں دیا امام سجاد نے موقع دشمن کو. اپنے کردار کو اتنا قوی بنا کے رکھا کہ دشمن نے مار دیا جان سے, لیکن دشمن کو کہ پھر دوبارہ بیعت کا مطالبہ نہیں آیا. عجیب ہے. یعنی واقعی آپ تاریخ پڑھیں, بات کی کربلا کے بعد کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ایک چیز بہت حسین ملے گی کہ کربلا سے پہلے تو بیعت کا مطالبہ آیا ہے,
لیکن کربلا کے بعد یہ پیشکش آئی ہے کہ آپ ولی عہد بن جائیے۔ امام رضا سے یہ نہیں کہا کہ بیعت کر لیجئے، کہا آپ حکومت لے لیجئے۔ دیکھیں اپنے کو قوی کر کے دیکھیں، خود بخود دشمن سامنے آ جائے گا۔ بس شب شہادت امام سجاد علیہ السلام بہت ذمہ داری کی شب ہے عزیزو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس غریب کا ماتم کرنا ہے جو 35 سال تک کربلا کے غریبوں کا ماتم کر رہا تھا۔ بہت سی باتیں چھوٹ گئیں عزیزوں، وہ سیرت میں اور خصوصیات امام سجاد پھر کبھی زندگی رہی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ روایت ملتی ہے کہ روز امام سجاد 1000 رکعت نماز اپنے دادا امام علی کی طرح پڑھتے تھے۔ ذو السفنات کہتے ہیں، لقب ہے سفنا کہتے ہیں، وہ جو پیر کے اوپر مرہم آ جاتا ہے عبادت کرنے کی وجہ سے، اس کو سفنا کہتے ہیں عربی میں۔ اتنی عبادت کرتے تھے اور راتوں میں جا کر روٹیاں بھی بانٹتے تھے۔ یہ تو راز اس وقت کھلا کہ جب امام کو غسل دیا جا رہا تھا تو پشت پہ کچھ نشان نظر آئے۔ ابھی آپ شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے، کس کے شبیہ تابوت کی؟ اس بیمار کی جو 1 سال تک اس حالت میں رہا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار طوق تھا۔ اللہ اکبر سید سجاد۔ طریقہ یہ تھا کہ جب سامنے پانی آیا وضو کا تو بابا کی پیاس یاد آ گئی۔ جب نکلتے تھے گھر سے بازار میں جاتے تھے، کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہیں پہ رک جاتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے اس کو پانی دیا؟ تو قصاب کہتا تھا کہ مولا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب تک جانور 3 بار پانی سے منہ نہ ہٹا لے ہم اس کو ذبح نہیں کرتے۔ تو میرا مولا سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا واہ حسینہ واہ غریبہ، اے بابا جانور کو ذبح کیا جائے تو 3 بار اس کو پانی پیش کیا جائے۔ اے بابا آپ کو اس حالت میں قتل کیا گیا کہ ایک قطرہ آپ نہ ملا۔ جب امام سجاد سے کوئی پوچھتا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے سخت مصیبت کہاں پڑی آپ کو؟ غیرت مندی کی علامت ہے یہ عزیزو، سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو امام 3 دفعہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ 3 بار کیوں کہہ رہے کہ 3 جگہ شام میں ایسی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی جگہ تو وہ تھی کہ ہم کو اس جگہ پہ لے جا کے رکھا گیا جہاں ان غلاموں کو رکھا جاتا جن کے آقا نہیں ہوتے۔ واہ ویلا۔ اس کے بعد فرماتے دوسری مقام وہ ہے، وہ بازار شام ہے جہاں سے ہم کو گزارا گیا۔ عزیزو ابھی بھی خدا اس ملک کو آزاد کروائے ظالموں سے، ہم پھر جا کے زیارت کرے۔ میں نے سنا، مجھے توفیق تو نہیں ہوئی لیکن میں نے سنا ہے کہ جب قافلہ جاتا ہے تو قافلہ سالار لیڈیز سے کہتے کہ اس بازار میں نہ جائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہماری بیویاں بے مقنع چادر تھی۔ اور تیسری جگہ امام سجاد بتاتے ہیں وہ دربار یزید ہے۔ روایت کہتی ہے کہ دربار یزید میں جانے کے لیے 7 دروازوں سے گزرنا ہوتا تھا۔ ارے میرا بیمار ہر دروازے پہ کمر پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا۔ جناب زینب آگے بڑھ کے کہتے بیٹا آگے بڑھو، منزل بڑی طویل ہے۔ کہتے بوبی اماں ارے ان نامحرموں کے مجمع میں آپ کے ساتھ کیسے جاؤں؟ آج اس غیرت مند آقا کا ماتم ہے۔ سید سجاد 35 سال تک اپنے باپ پہ روتے رہے، اپنے باپ پہ گریا کرتے رہے۔ اور جب کسی نے آ کے کہا کہ مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا، تو آواز دیے آنے والے تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہوا تو اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ارے تجھے کیا معلوم کربلا میں ہمارے 18 یوسف مارے گئے۔ تو آنے والے نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ بس یہ جو جملہ کہا تو مولا طلب کے کہتے ہاں تو نے صحیح کہا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کے سر سے چادر کا چھن جانا؟ اللہ اکبر۔ سال بھر قید خانے میں رہے۔ اب بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ و شام میں پہنچا ہے تو ظالمین اوپر سے آگ پھینک رہے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی صدقے کے کھجور پھینک رہا تھا۔ ارے عزیزو جب کوئی چیز پھینکی جاتی ہے انسان پہ تو وہ اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، بیویوں کے ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے ہیں۔ بہت آسانی سے ہم پڑھ دیتے ہیں کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔
خاردار توق کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایک لوہے کا ایسا رنگ کہ جس کے چاروں طرف کانٹے لگے ہوں، اسے گلے میں ایسے پہنایا جائے کہ اگر ذرا سا گردن کو حرکت دے تو وہ کانٹے گردن میں آ کے چبھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سال بھر کے بعد سید سجاد کے پیروں سے بیڑیاں اتری ہے تو پھوپھی نے کا جب منظر دیکھا کہ پیروں میں جہاں پہ بیڑیاں تھی وہاں گوشت نظر نہیں آ رہا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے اہل بیت کے۔ آج تو حسین ابن علی بھی آئے ہوں گے پرسے کے لیے، آج تو شہزادی زینب بھی آئی ہوں گی بھتیجے کے پرسے کے لیے۔ اے بی بی آئیے، یہ غریب جمع ہوئے ہیں۔ بس عزیزہ میں نے ختم کی مجلس سال بھر کے بعد۔ بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سال بھر تک گلے میں خاردار توق رہا اس نے کیا کیا امام سجاد کے ساتھ، کیا کیا امام سجاد کے ساتھ۔ سال بھر کے بعد جب یزید پشیمان ہو گیا، ایک دن امام سجاد کو بلایا یزید نے، جناب زینب گھبرا رہی ہیں، پریشان ہے کہ ہائے میرا بھتیجا یزید کے دربار میں جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یزید اس کو مار دے گا۔ جتنی دیر تک امام سجاد دربار یزید میں رہے علی کی بیٹی بے چین تھی، علی کی بیٹی پریشان تھی، ہائے میرا بھتیجا۔ لیکن جب سید سجاد پلٹے ہیں تو زینب نے ایک ایسا منظر دیکھا جو سال بھر سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، نہ پیروں میں بیڑیاں ہے، نہ گلے میں خاردار تو کہ میرے لال یہ کیا ہے؟ کہ پھوپھی اماں یزید نے آزاد کر دیا۔ اے پھوپھی اماں اب ہم مدینے چلیں گے۔ عزیزو شام کے اس گھر میں عزاداری ہوئی پڑھنا نہیں ہے، وہ بات مجھے عرض کرنا ہے۔ قافلہ مدینے کی طرف چلا، محمد حنفیہ کو معلوم ہوا حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ ارے مدینے کے باہر استقبال کے لیے آئے، کیا دیکھا؟ ایک بیمار اور لاغر ہے جو قافلے کے آگے آگے آ رہا ہے۔ ارے غور سے دیکھا، یہ کوئی اور نہیں تھا، ارے سید سجاد تھے۔ بڑھ کے چاہا، گلے سے لگا کہ چچا دور ہٹیے۔ گھبرا گئے، محمد حنفیہ گھبرا گئے، کہا بیٹا کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی؟ کہا چچا بے ادبی نہیں ہوئی ہے، ابھی گردن کا زخم کاری ہے۔ اے چچا سال بھر تک روت ہو کے گرا تھا، عزیزو کوہرام برپا ہو گیا، امام زندگی گزارنے لگے۔ ارے کربلا کی یاد تھی لیکن ظالم سے برداشت نہیں ہوا، ظالم سے برداشت نہیں ہوا۔ ظالم نے زہر دیا امام سجاد کو، زہر کا اثر شروع ہوا امام سجاد پہ۔ آپ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، جیسے جیسے زہر کا اثر بڑھتا جاتا ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے، جتنا پانی پلائیں گے پیاس بجھے گی نہیں۔ لیکن امام سجاد خوشان نصیب، محمد باقر تو موجود ہے، خاندان والے تو موجود ہیں۔ ارے جب پیاس لگی ہوگی تو پانی آ گیا ہوگا۔ لیکن ایک دفعہ امام سجاد نے کربلا کا رخ کر کے کہا، اے بابا آپ کی مظلومیت پہ ہمارا سلام۔ ارے امام دنیا سے گئے، پہلا جنازہ ہے اہل بیت کے خاندان کا جو بڑے احترام سے اٹھا، جس میں مومنین کی کثرت تھی۔ نہ رسول کا جنازہ اٹھائے تھے، نہ علی مرتضیٰ کا اٹھا، نہ فاطمہ زہرا کا اٹھا، ہاں حسن مجتبیٰ کا اٹھا تھا، لیکن تلوار تیر برسائے گئے۔ لیجئے حسین کربلا میں مارے گئے تھے۔ ایک دفعہ سید سجاد کا جنازہ اٹھا، ابھی آپ تابوت کو کندھا دیں گے لیکن ذرا سوچ کے دیجئے گا، یہ اس کا تابوت ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ ارے جب جنازہ اٹھا ہوگا لوگ آئے ہوں گے، سید سجاد کو حسین یاد آئے ہوں گے، اے بابا آپ کا جنازہ کربلا میں پڑا تھا، آج مجھے بقیع میں دفن کیا جا رہا ہے۔ یا حسین ماتم حسین۔